تمام دوستوں کا بہت شکریہ. میں ISL کے مرکزی صدر امجد خٹک صاحب کا سیکرٹری جنرل اور جتنے بھی ہمارے صوبائی صدور ہیں، ریجنل پریزیڈنٹس ہیں، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں، تمام دوستوں کو یہاں پر موجود سب کو CM ہاؤس آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. بخیر آگئی ستڑی مشے. آج آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے پوری دنیا نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں، شاید خٹک صاحب کو بھی ویلکم کہتے ہیں، جو پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں اور کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. تقریباً پاکستان میں 90% سے زیادہ عوام کا دل عمران خان کے ساتھ دھڑکتا ہے. لیکن اس جعلی حکومت اور اس جعلی حکومت کے لانے والوں کی ہردرمی دیکھے کہ وہ ہمارے لیڈر کا علاج نہیں ہونے دے رہے. ہم نے بار بار کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے. 930 دن سے زیادہ ہو گئے، ہم نے ایک دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا، نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا گلہ کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو، کی آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں، عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں دے رہی تو کیا چھپایا جا رہا ہے. وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے. کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم میں بھی، پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں، اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا، پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا، جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، ان کو شہید کیا، جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری، ان کو شہید کیا. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ میں اپنے لوگوں کو گھسا کر، اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر قدغن لگے یا پابندیاں لگے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو لوگ اس دن آئے، آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں
وہ پرامن تھے, پرامن ہے اور پرامن رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جتنے بھی احتجاج ہوں گے, ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے, انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے انتشاری ٹولے کو ہماری صفوں میں اندر گھسا کر ہمیں انتشار دلانے کی کوشش کرے, یا ہمارے معصوم ورکروں کو انتشار دلانے کی کوشش کرے. یہ آئی ایس ایف اور انصاف یوتھ ونگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے ان پر نظر رکھنی ہے. ہم نے اپنی جدوجہد پرامن رکھنی ہے. یہاں پر ہم پر 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی. تقریباً ایک سال تک اس جعلی حکومت نے ان کا سہارا لیتے ہوئے, جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیشہ سیاست کرتے ہیں, ان کے پیچھے رہ کر ہمیں پورا 1-1.5 سال کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے نہیں دی. اس دفعہ پھر بھی یہی چاہتے تھے, کیونکہ ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. ایسے حالات میں پروپیگنڈے بھی آتے ہیں, جھوٹ بھی بولا جاتا ہے, لیکن آپ لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل سے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. کسی بھی فالس ایجنڈے پر یا منفی پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا. آپ نے اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے, عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف دیکھنا ہے. ان کی طرف سے جس بات کی تصدیق اور تردید ہو وہ ہمیں قبول ہے. باقی جو کچھ بھی کہے ہم نے ری ایکشن نہیں دینا اور ہم نے ری ایکٹ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. جب بار بار ہم نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کی فیملی ممبر کی موجودگی میں ہو, الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ان کو نہیں لے کے گئے یہ لوگ. یہ حکومت کی ہردرمی ہے. یہ ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ انصاف فیڈریشن کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ انصاف یوتھ ونگ کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ پاکستان کے نوجوان کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ہم نے بھی اعلان کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں. ہم ٹیسٹ کریں گے بھی آپ کو, کیونکہ عمران خان صاحب ہماری ریڈ لائن کی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اس لیے میں نے اعلان کیا کہ ہم اب عمران خان رہائی امن فورس انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عدالتوں میں جائیں, ایک گھنٹہ انتظار کریں اور چیف جسٹس صاحب ہم سے ملے ہی نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بار بار لیٹر کروں کہ میری لیڈر سے ملاقات ہو اور وہاں سے کوئی جواب نہ آئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بار بار اپنے جتنے بھی آئینی قانونی میرے طریقہ کار ہیں وہ اپناؤں اور کوئی سنوائی نہ ہو, کوئی جواب نہ ملے اور میری ملاقات میری لیڈر سے نہ ہو, میری لیڈر کے آنکھ کا مسئلہ آئے تو ان کا علاج نہ ہو اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں. جو ظلم, جو جبر, جو فسطائیت ہم پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ مزید بڑھتا جائے اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا مزید ہم نہیں ہونے دیں گے. لیکن کوئی بھی لڑائی لڑنے سے پہلے اس لڑائی کے لیے تیاری بہت ضروری ہوتی ہے. ہم نے اس لڑائی جو ہماری آئینی اور قانونی لڑائی ہے, جو حقیقی جمہوریت کی, حقیقی آزادی کی لڑائی ہے, جو آئین اور قانون کی بالادستی کی لڑائی ہے, جو آزاد عدلیہ کی بحالی کی لڑائی ہے, جو آزاد میڈیا کی بحالی کی لڑائی ہے, یہ لڑائی اب ہم نے لڑنی ہے. نوجوانوں یہ آپ نے لڑنی ہے. آپ پاکستان کا مستقبل ہو, آپ نے پاکستان میں رہنا ہے. جو آئینی ترمیم کرواتے ہیں, جو غلط طریقے سے ججز بھرتی کرواتے ہیں, ان کو پروموشنز دیتے ہیں, ان سب نے چلے جانا ہے پاکستان سے. آپ نے رہنا ہے, آپ کے بچوں نے رہنا ہے, میں نے رہنا ہے, میرے بچوں نے رہنا ہے.
تو یہ اگر ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ایک مرد مجاہد عمران خان صاحب، عمران احمد خان نیازی میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے جیل کاٹ رہا ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے ہم نے اب نکلنا ہے، ضرور نکلنا ہے، پوری طاقت کے ساتھ نکلنا ہے۔ کچھ ٹاؤٹس جس کا میرے بھائی امجد نے بھی ذکر کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان پر اپنا سٹیمنا آپ نے جو ہے بالکل صرف ہی نہیں کرنا۔ ہماری اصلی لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، جس سے ہمارا مقابلہ صرف اس سے ہے جس نے میرے لیڈر میں رکھا ہے جناب عمران احمد خان نیازی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 8 فروری 2024 کو میرے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا۔ میری لڑائی اس سے ہے جس نے 17 سیٹوں سے ایک کرپٹ، ایک 2 نمبر، ایک نااہل ٹولہ ہم پر مسلط کیا۔ ہمارا مقابلہ اس سے ہے۔ جو یہ ٹاؤٹس انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، ان پر اپنے اسٹیمنا ضائع ہی نہیں کرنا۔ آپ نے کیا کہیں گے یہ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ کرسی چاہتے ہیں، یہ کرسی مجھے چاہیے نہیں۔ یہ مسئلہ اس کرسی کا نہیں ہے نوجوانوں، یہ مسئلہ، یہ جنگ، یہ لڑائی عمران خان صاحب کی نظریے کی ہے۔ عمران خان صاحب نے قبائلی نوجوان کو، ایک مڈل کلاس لڑکے کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو جتنے بھی ایلیٹ مافیا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے، جنہوں نے 78 سال سے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو یہ چیز نہیں پسند کہ پاکستان کا ایک مڈل کلاس لڑکا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے۔ ایک مڈل کلاس لڑکا یہ خواب دیکھے کہ وہ اوپر بھی آ سکتا ہے، یہ خواب دیکھے کہ وہ اس سسٹم کو چیلنج بھی کر سکتا ہے، یہ خواب دیکھے کہ اس سسٹم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عمران خان نے ہمیں وہ موقع دیا ہے، وہ موقع دیا ہے۔ عمران خان نے مجھے یہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے، یہ کرسی دی ہے۔ نوجوانوں، یہ لڑائی آپ سب کی ہے۔ اگر میں ہارا آپ سب ہار جاؤ گے، اگر میں جیتا آپ سب جیت جاؤ گے۔ ہم سب نے لڑنا ہے، ہم سب نے لڑنا ہے آئین اور قانون کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے، عمران خان کے لیے، عمران خان کے نظریے کے لیے۔ میرے پاکستانیوں، جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے عمران خان رہائی فورس، امن فورس کا اعلان کیا ہے، یہ فورس، یہ ان کے ڈرامے ہیں، یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ ریلیف فورس بھی ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ریلیف دینا۔ ٹاسک فورس بھی ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی ٹاسک کوئی دے وہ مکمل کرے۔ یہ ان کے ڈرامے ہیں۔ 9 مئی کو کون سا جو ہے فورس تھا جو انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی، ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا؟ 26 نومبر کو کون سا فورس تھا کہ ہمارے معصوم لوگوں پر، پرامن شہریوں پر انہوں نے گولیاں چلائی، ان کو شہید کیا؟ ہم پرامن جدوجہد کریں گے۔ ہم اپنے امن فورس کو جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں، انشاءاللہ بنائیں گے بھی، اور اس کے ذریعے اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے۔ جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے، جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ میرے پاکستانیوں، 13 منٹ ہے افطاری کے لیے۔ میں آج شاید خٹک صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں کیونکہ ان سے تقریر میں نے کر لی، آپ لیٹ آئے، لیکن ہمارا کاز بڑا ہے، ہمارا مقصد بڑا ہے۔ اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم قربان کریں گے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دن بھی، یہ لوگ لگے ہوئے ہیں
बंद कमरों में जो है किसी के आगे झोलियां पिला रहे हैं या किसी के पांव पकड़ रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूं कि मुझे इनकी कोई फिक्र है ही नहीं। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने एक दिन भी ये कोशिश नहीं की कि मैं अपनी जिंदगी बचाऊं। मेरी तमाम सोच अपनी आवाम के लिए है, मेरी तमाम जद्दोजहद अपने लीडर इमरान खान साहब के लिए है। ये जो करते हैं करें, किसी का बाप भी मुझसे ये कुर्सी नहीं ले सकता जब तक इमरान खान ना चाहे, किसी का बाप भी मुझे नहीं हटा सकता। मैं आपसे ये वादा करता हूं, अगर ये लोग कहते हैं कि मुझे अहल करें, उसका सिर्फ एक तरीका है कि वो आप लोगों के दिलों से मेरी मोहब्बत खत्म कर दे, वो मुझे बदनाम करे, वो इन झूठे प्रोपेगेंडा से मेरी क्रेडिबिलिटी को खत्म करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों से मुसलसल मैं अपने अवाम में घूम रहा हूं, वो प्यार वो मोहब्बत मजीद बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने अपनी मेहनत जारी रखनी है। अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे टीओर्स भी फाइनल हो गए। हमारी जो उसका ढांचा है इमरान खान रिहाई अमन फोर्स का, वो भी तकरीबन आखिरी मराहल में है। इसके बाद जो है मेंबरशिप कार्ड छपेंगे। आप सब ने मिलकर मेंबरशिप करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, सिंध में भी करेंगे, बलोचिस्तान में भी, आजाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, इस्लामाबाद में भी। और इंशाअल्लाह ताला जब हमारी मेंबरशिप मुकम्मल होगी तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम एक हल्फ लेंगे, आजादी या मौत। आजादी 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 आजादी। मैं आप सबका एक दफा फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला हमने मिलकर, हम में कोई तफरीक नहीं है, हम सब एक हैं। तमाम लीडरशिप हमारे लिए काबिल कदर काबिल एहतराम है। जो इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के नजरिए के साथ मुखलिस है सिर्फ वो, बाकी नहीं। जितनी भी हमारी लीडरशिप है जो सच्चे दिल से इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमने ये तैयारी करनी है। तैयारी होगी, तैयारी जब मुकम्मल होगी फिर भरपूर लड़ाई होगी। वो लड़ाई मुसल्लह लड़ाई नहीं, निहत्ते हाथों से इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्ला अल बलाग। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं ISL के मर्कज़ी सदर अमजद खटक साहब का सेक्रेटरी जनरल और जितने भी हमारे सूबाई सदूर हैं, रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, तमाम दोस्तों को यहाँ पर मौजूद सबको CM हाउस आने पर खुशामदीद कहता हूँ। बखैर रागलाई स्टडी मशे। आज आप लोगों को पता होगा कि हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद क्या है। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं, शायद खटक साहब को भी वेलकम कहते हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन है और करोड़ों दिलों की धड़कन है। तकरीबन पाकिस्तान में 90% से ज्यादा अवाम का दिल इमरान खान के साथ धड़कता है। लेकिन इस जाली हुकूमत और इस जाली हुकूमत के लाने वालों की हरदर्दी देखे कि वो हमारे लीडर का इलाज नहीं होने दे रहे। हमने बार बार कहा कि इमरान खान साहब की सेहत का मसला है। 930 दिन से ज्यादा हो गए, हमने एक दफा
دفعہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو نہیں بنایا، نہ عمران خان صاحب نے اپنی صحت کا قلع کیا ہے. لیکن اگر آج آپ کے جعلی وزیر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کا مسئلہ ہے اور وہ سیریس ہے، تو اس وجہ سے آپ کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے اور ہم بھی سیاست نہیں کرتے. سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ 16 تاریخ تک عمران خان صاحب کی صحت کا علاج ہو، کی آنکھ کا علاج ہو. عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز ان کی نگرانی میں، عمران خان صاحب کی فیملی کی موجودگی میں اور ان کے من پسند ہاسپٹل میں علاج کروانا یہ کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے. آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں دے رہی تو کیا چھپایا جا رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مسلسل اس قوم سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیوں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے؟ کیوں عمران خان صاحب کو ہاسپٹل نہیں لایا جا رہا؟ کیوں عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں ان کا علاج نہیں ہو پا رہا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ ہم میں بھی، پوری پاکستانی قوم میں بھی تشویش بھی پیدا کر رہی ہے اور ہمارا غم اور غصہ مزید بڑھ رہا ہے. میرے پاکستانیوں، اس دن انآفیشل کال آئی کہ سڑکوں پر آئیں، سڑکوں پر احتجاج کریں، دھرنے دیں. میں نے بار بار آپ کو کہا، پوری پاکستانی قوم کو میں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نے پرامن رہنا ہے، کیونکہ یہ جعلی حکومت جن کو خون کی لت لگ گئی ہے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں معصوم لوگوں کا خون بہایا، جنہوں نے 9 مئی میں ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، جنہوں نے 26 نومبر کو ہمارے معصوم کارکنوں کا خون بہایا، ان کو شہید کیا، جس طرح مرید کے میں انہوں نے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری، ان کو شہید کیا. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ یہ اس دن بھی آپ میں اپنے لوگوں کو گھسا کر، اپنا انتشاری ٹولہ آپ کی صفوں میں گھسا کر یہ کوئی انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، جس سے عمران خان صاحب کی صحت کا علاج بھی نہ ہو اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف پر قدغن لگے یا پابندیاں لگے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو لوگ اس دن آئے، آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ پرامن تھے، پرامن ہیں اور پرامن رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی جتنے بھی احتجاج ہوں گے، ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنی یہ پرامن جدوجہد جاری رکھنی ہے. انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اشتعال دلائے، انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے انتشاری ٹولے کو ہماری صفوں میں اندر گھسا کر ہمیں انتشار دلانے کی کوشش کرے یا ہمارے معصوم ورکروں کو انتشار دلانے کی کوشش کرے. یہ ISF اور انصاف یوتھ ونگ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں نے ان پر نظر رکھنی ہے. ہم نے اپنی جدوجہد پرامن رکھنی ہے. یہاں پر ہم پر 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی. تقریباً ایک سال تک اس جعلی حکومت نے ان کا سہارا لیتے ہوئے، جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور ہمیشہ سیاست کرتے ہیں، ان کے پیچھے رہ کر ہمیں پورا 1-1.5 سال کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنی نہیں دی. اس دفعہ پھر بھی یہی چاہتے تھے، کیونکہ ان کے جو ٹاؤن صحافی ہیں ان کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے. ایسے حالات میں پروپیگنڈے بھی آتے ہیں، جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل سے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. کسی بھی فالس ایجنڈے پر یا منفی پروپیگنڈے پر یقین نہیں کرنا. آپ نے اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھنا ہے، عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف دیکھنا ہے. ان کی طرف سے جس بات کی تصدیق اور تردید ہو وہ ہمیں قبول ہے. باقی جو کچھ بھی کہے ہم نے ریئیکشن نہیں دینا اور ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. جب بار بار ہم نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کا
इलाज उनके जाती डॉक्टर उनकी फैमिली मेंबर की मौजूदगी में हो, अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, उनको नहीं लेके गए ये लोग। ये हुकूमत की हरदर्मी है, ये हमें टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसाफ फेडरेशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये इंसाफ यूथ विंग को टेस्ट करना चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के नौजवान को टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने भी ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला अभी जो है हम आपको टेस्ट करें, हम टेस्ट करेंगे भी आपको, क्योंकि इमरान खान साहब हमारी रेड लाइन थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए मैंने ऐलान किया कि हम अब इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अदालतों में जाएं, एक एक घंटा इंतजार करें और चीफ जस्टिस साहब हमसे मिले ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बार बार लेटर करूं कि मेरी लीडर से मुलाकात हो और वहां से कोई जवाब ना आए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बार बार अपने जितने भी आईनी कानूनी मेरे तरीकेकार हैं वो अपनाऊं और कोई सुनवाई ना हो, कोई जवाब ना मिले और मेरी मुलाकात मेरी लीडर से ना हो, मेरी लीडर के आंख का मसला आए तो उनका इलाज ना हो और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। जो जुल्म, जो जबर, जो फसाइयत हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं वो मजीद बढ़ता जाए और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मजीद हम नहीं होने देंगे। लेकिन कोई भी लड़ाई लड़ने से पहले उस लड़ाई के लिए तैयारी बहुत जरूरी होती है। हमने इस लड़ाई जो हमारी आईनी और कानूनी लड़ाई है, जो हकीकी जमहूरियत की, हकीकी आजादी की लड़ाई है, जो आईन और कानून की बालादस्ती की लड़ाई है, जो आजाद अदलिया की बहाली की लड़ाई है, जो आजाद मीडिया की बहाली की लड़ाई है, ये लड़ाई अब हमने लड़नी है। नौजवानों, ये आपने लड़नी है। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपने पाकिस्तान में रहना है। जो आईनी तरमीम करवाते हैं, जो गलत तरीके से जजेस भर्ती करवाते हैं, उनको प्रमोशंस देते हैं, इन सब ने चले जाना है पाकिस्तान से। आपने रहना है, आपके बच्चों ने रहना है, मैंने रहना है, मेरे बच्चों ने रहना है। तो ये अगर हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है और उसके लिए एक मर्द मुजाहिद इमरान खान साहब, इमरान अहमद खान नियाजी मेरे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए जेल काट रहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसके लिए हमने अब निकलना है, जरूर निकलना है, पूरी ताकत के साथ निकलना है। कुछ डाउट्स जिसका मेरे भाई हमजद ने भी जिक्र किया, ये कुछ भी नहीं है। इन पर अपना स्टेमिना आपने जो है बिल्कुल सर्फ ही नहीं करना। हमारी असली लड़ाई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से है, जिससे हमारा मुकाबला सिर्फ उससे है जिसने मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान अहमद खान नियाजी को नाहक कैद किया हुआ है। मेरी लड़ाई उससे है जिसने 8 फरवरी 2024 को मेरे मैंडेट पर डाका डाला। मेरी लड़ाई उससे है जिसने 17 सीटों से एक करप्ट, एक 2 नंबर, एक नाअहल टोला हम पर मुसल्लत किया। हमारा मुकाबला इससे है। जो ये टाउट्स इन्होंने छोड़े हुए हैं, इन पर अपने स्टेमिना जाया ही नहीं करना। आपने क्या कहेंगे ये लोग, क्या चाहते हैं ये लोग? ये कुर्सी चाहते हैं, ये कुर्सी मुझे चाहिए नहीं। ये मसला इस कुर्सी का नहीं है नौजवानों, ये मसला, ये जंग, ये लड़ाई इमरान खान साहब की नजरिए की है। इमरान खान साहब ने
قبائلی نوجوان کو, ایک مڈل کلاس لڑکے کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو جتنے بھی ایلیٹ مافیا ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے, جنہوں نے 78 سال سے اس ملک پر قبضہ کیا ہوا ہے, اس کو یہ چیز نہیں پسند کہ پاکستان کا ایک مڈل کلاس لڑکا وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے. ایک مڈل کلاس لڑکا یہ خواب دیکھے کہ وہ اوپر بھی آ سکتا ہے, یہ خواب دیکھے کہ وہ اس سسٹم کو چیلنج بھی کر سکتا ہے, یہ خواب دیکھے کہ اس سسٹم کو تبدیل بھی کر سکتا ہے. لیکن عمران خان نے ہمیں وہ موقع دیا ہے, وہ موقع دیا ہے. عمران خان نے مجھے یہاں کا وزیر اعلیٰ بنایا ہے, یہ کرسی دی ہے. نوجوانوں, یہ لڑائی آپ سب کی ہے. اگر میں ہارا آپ سب ہار جاؤ گے, اگر میں جیتا آپ سب جیت جاؤ گے. ہم سب نے لڑنا ہے, ہم سب نے لڑنا ہے آئین اور قانون کے لیے, حقیقی جمہوریت کے لیے, عمران خان کے لیے, عمران خان کے نظریے کے لیے. میرے پاکستانیوں, جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے عمران خان رہائی فورس, امن فورس کا اعلان کیا ہے. یہ فورس, یہ ان کے ڈرامے ہیں, یہ ان کے ڈرامے ہیں. ریلیف فورس بھی ہوتا ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ ریلیف دینا. ٹاسک فورس بھی ہوتا ہے, اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ کوئی ٹاسک کوئی دے وہ مکمل کرے. یہ ان کے ڈرامے ہیں. 9 مئی کو کون سا جو ہے فورس تھا جو انہوں نے ہم پر گولیاں چلائی, ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کیا. 26 نومبر کو کون سا فورس تھا کہ ہمارے معصوم لوگوں پر, پرامن شہریوں پر انہوں نے گولیاں چلائی, ان کو شہید کیا. ہم پرامن جدوجہد کریں گے. ہم اپنے امن فورس کو جو عمران خان کی رہائی کے لیے ہم بنانے جا رہے ہیں, انشاءاللہ بنائیں گے بھی, اور اس کے ذریعے اپنے لیڈر, اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کو رہا بھی کروائیں گے. جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے, جیسے بھی حالات رہیں گے ہم تیرے ساتھ رہیں گے. میرے پاکستانیوں, 13 منٹ ہے افطاری کے لیے. میں آج شاید خٹک صاحب سے بھی معذرت کرتا ہوں کیونکہ ان سے تقریر میں نے کر لی, آپ لیٹ آئے. لیکن ہمارا کاز بڑا ہے, ہمارا مقصد بڑا ہے. اس مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم قربان کریں گے, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے ایک دن بھی, یہ لوگ لگے ہوئے ہیں بند کمروں میں جو ہے کسی کے آگے جولیاں پلا رہے ہیں یا کسی کے پاؤں پکڑ رہے ہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ان کی کوئی فکر ہے ہی نہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنی کرسی بچاؤں. میری تمام سوچ اپنی عوام کے لیے ہے, میری تمام جدوجہد اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے لیے ہے. یہ جو کرتے ہیں کریں, کسی کا باپ بھی مجھ سے یہ کرسی نہیں لے سکتا. جب تک عمران خان نہ چاہے کسی کا باپ بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا. میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اہل کریں, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کے دلوں سے میری محبت ختم کر دے, وہ مجھے بدنام کرے, وہ ان جھوٹے پروپیگنڈوں سے میری کریڈیبلٹی کو ختم کرے. لیکن الحمدللہ 4 دنوں سے مسلسل میں اپنے عوام میں گھوم رہا ہوں, وہ پیار, وہ محبت مزید بڑھ گئی ہے الحمدللہ. آپ لوگوں نے اپنی محنت جاری رکھنی ہے. ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ٹی آرز بھی فائنل ہو گئے. ہماری جو اس کا ڈھانچہ ہے عمران خان رہائی امن فورس کا, وہ بھی تقریباً آخری مراحل میں ہے. اس کے بعد جو ہے ممبرشپ کارڈ چھپیں گے. آپ سب نے مل کر ممبرشپ کرنی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی کریں گے, پنجاب میں بھی کریں گے, سندھ میں بھی کریں گے, بلوچستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی, اسلام آباد میں بھی. اور انشاءاللہ تعالی جب ہماری ممبرشپ مکمل ہوگی تو اس دن انشاءاللہ تعالی ہم ایک حلف لیں گے. ہم ایک حلف لیں گے, آزادی یا موت. آزادی یا موت, 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 آزادی یا موت. میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی ہم نے مل کر, ہم میں کوئی تفریق نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. تمام لیڈرشپ ہمارے لیے قابل قدر, قابل احترام ہے. جو عمران خان صاحب کے ساتھ, عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ مخلص ہے, صرف وہ, باقی نہیں.
जितनी भी हमारी लीडरशिप है जो सच्चे दिल से इमरान खान साहब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला उसकी हम इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन बहरहाल हमने ये तैयारी करनी है, तैयारी होगी, तैयारी जब मुकम्मल होगी फिर भरपूर लड़ाई होगी। वो लड़ाई मुसल्लह लड़ाई नहीं, निहत्ते हाथों से इंशाअल्लाह ताला आईन और कानून की बालादस्ती के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।